مجھے خود ایک میرے دوست ہیں بڑے مزاقیہ سے، انہوں نے مجھے پچھلے دنوں اتفاق کی بات بتایا کہ یار علی ویسے میوزک جب ہم سن رہے ہوتے ہیں نا ہمیں پتہ نہیں لگ رہا ہوتا لیرکس کیا ہیں، کہتے ہیں لیکن ایک دن میں نے نا لیرکس پہ غور کر لیا، اور پھر انہوں نے بڑا مایوب اور گندا ورڈ بولا، وہ میں بولنا نہیں چاہتا، کہ واٹ ایم آئی لسننگ ٹو، واٹ ایس ایچ، وہ انہوں نے کہا کہ واٹ ایم آئی لسننگ ٹو. میں حیران رہ گیا کہ یار یہ گند میں سن رہا ہوں. تو یہ اصل میں بات ہے، ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ قرآن ٹیلز اس وائی وی ور کریٹڈ، میوزک میکس اس فورگیٹ وائی وی ور کریٹڈ. دیکھیں اس کی میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. یہ جو البم ہے، اور کتنی یہ ریکارڈ سولڈ البم ہے یہ 50 سینٹس کی، گیٹ رچ اور ڈائی ٹرائنگ. واٹس دا میسج؟ مطلب ساری فلسفی کرپٹ کر دی آپ نے ایک بندے کی، کہ یا مر جاؤ یا بس پیسے کما لو. تو جب یہ بندہ، آپ امیجن کیسے کر سکتے ہیں جب بندہ ان کو سنتا ہے بہت دفعہ اور وہ یہ کلیم کرے کہ نہیں 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 میں ان سے افیکٹ نہیں ہوتا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو دینار کا بندہ درہم کا بندہ. علی بھائی آپ ایک چیز نوٹ کر رہے ہیں ابھی تھرو آؤٹ آر ڈسکشن کہ اچھا لوگ ہمیں کہیں مولوی، ہم الحمدللہ مولوی ہیں، اور لیکن ہم آپ کے سامنے بالکل ایک آنیسٹ اوپینین لے کے آئے چونکہ ہم نے یہ سب کچھ ایکسپیرینس کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کریں. آپ یہ دیکھیں کہ جو اسلام کی تعلیمات ہیں، میوزک اینڈ سانگز آر ٹوٹلی ڈفرینٹ، ٹوٹلی اپوزٹ. مجھے اس سے ایک بات یاد آ رہی تھی کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ شیطان جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو امیٹیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا عرش پہلے پانی پہ تھا، وہ اپنا عرش پانی پہ لگاتا ہے. اب اس کا عرش پانی پہ، حدیث کے الفاظ ہیں کہ ابلیس جو ہے وہ اپنا عرش پانی پہ لگاتا ہے. تو دیکھیں جس طرح جہاں بھی بتا رہے تھے عبادت والا کانسیپٹ، یہ سانگز میں جو لیرکس ہیں سارے، جو اسلام کی انسٹرکشنز ہیں اس سے ٹوٹلی اپوزٹ سائڈ پہ آپ کو سیم ٹو سیم انسٹرکشنز وہاں مل رہی ہیں. تو وٹ از اٹ شوئنگ یو، کیا میسج دے رہا ہے؟ ایگزیکٹلی بھائیوں، یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے سبلیمنل، ہاؤ یور انکانشیس مائنڈ رولز یور بیہیویئر. مطلب آپ کو پتہ لگ جائے نا کہ سب کانشیس، پہلی تو بات یہ 95% مائنڈ آپ کا سب کانشیس ہے، یعنی آپ کے ہاتھ میں آپ کا بیہیویئر ٹو بی آنیسٹ ہے ہی نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو گورن کرتا ہے. یا اگر آپ اللہ کے قریب نہیں جاتے، اللہ کے پاس نہیں ہوتے، تو پھر اس کو کیا گورن کر رہا ہے؟ جو آپ سن رہے ہو، جو آپ دیکھ رہے ہو، جن لوگوں میں آپ بیٹھ رہے ہو. آبویس سی بات، آپ کہتے ہیں کہ ہم نہیں ہم صرف سن رہے ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا لیرکس. آپ کا انکانشیس مائنڈ وہ چیز پک کر رہا ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. لٹرلی آپ جھک جائیں گے جب آپ کو سو کالڈ عشق پیار ہوگا نا، یہ سارے لیرکس واپس آئیں گے کہ تو ہی دریا، تو ہی سکون، اور یہ وہ سب مینیفیسٹ ہو جائے گا آپ کے بیہیویئر میں. علی بھائی جس طرح جان بھائی بھی بات کر رہے تھے نا کہ جب ہم کبھی ریسٹورینٹ وغیرہ کے جائیں یا مال میں جائیں تو میوزک لگا ہوتا ہے. آپ کو، یہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے، آپ نے جو پرانے گانے سنے ہوتے ہیں نا وہ آپ کو ایک تو یاد رہتے ہیں. مطلب سبحان اللہ، دو چیزوں کا میں بات کرنا چاہوں گا. قرآن آپ کو بھول جاتا ہے، گانے آپ کو تقریباً 15 سال پرانے بھی یاد ہیں. آپ کو کوئی بندہ ایک لیرک سنا دے گا نا تو آپ کو پورا گانا واپس آ جائے گا، آپ کے مائنڈ میں آ جائے گا. دوسرا، یہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ریسٹورینٹس وغیرہ میں میوزک لگا ہوتا ہے، اس کا امپیکٹ ہو ہی یہ رہا ہے کہ آپ جو ہے آپ اپنے آپ کو دوبارہ فیل کرتے ہیں اپنے پاس سے کنیکٹڈ. آپ دین پہ آ بھی گئے ہیں، آپ نے ان چیزوں کو چھوڑ بھی دیا، بٹ یو آر اسٹل دیئر. تو یہ تو اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ آپ پہ انفلوئنس نہیں ہوتا. اگر انفلوئنس نہیں ہوتا تو بھی میوزک سننے کے کچھ دیر بعد آپ کو گانا کیوں یاد ہو جاتا ہے؟ آپ کیوں اس کو بار بار ریپیٹ کریں انکانشیسلی؟ گاڑی چلا رہے ہیں، واش روم میں، یہ تو بڑا کامن ہے، لوگ باتھ روم سنگرز ہوتے ہیں. تو وہ کہاں سے آپ کو، ایون اف یو آر ناٹ ریگولرلی لسننگ ٹو سانگس، پھر آپ کو یہ چیزیں کیسے یاد آ گئی ہیں؟ باتھ روم میں گانے والوں کے لیے ایک میسج یہ ہے کہ آپ اس کی دعا کے میننگ پہ غور کریں. باتھ روم میں جانے سے پہلے والی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، آپ اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں میل فیمیل جنوں سے. یعنی کہ باتھ روم از دا ہاؤس آف سیٹن. آپ گانا گا رہے ہیں، میل جن، آپ کی آڈینس جو ہے وہ جنات ہیں، ڈیمنز. اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے گھروں میں مسئلے مسائل ہیں، مالی مسائل ہیں، بندشیں لگی ہوئی ہیں. وہ یہ سارا کچھ اس لیے بیکاز ہم نے ان چیزوں کو، ہم نے خود دروازے کھولے ہیں شیاطین. ایگزیکٹلی. اچھا نیکسٹ پوائنٹ ہے برادرس، ٹائم بھی بس ہمارے پاس 10 منٹس ہیں. قرآن گائیڈز اس ٹو دا اسٹریٹ پاتھ، میوزک لیڈز اس ایسٹرے. اس پہ میں ایک لیرکس کوٹ کرتا ہوں آپ کو، بڑے مشہور یہ جو ہے نا وہ لیرکس ہیں. اونلی تھنک اباؤٹ ہم آن دا ویک ڈیز اینڈ ویکینڈس، اونلی ان دا مارننگز اینڈ ایوننگ، اونلی وین آئی ویک اپ اور سلیپ ان، او مائی گاڈ. اچھا اس کے بعد دس از دا بیسٹ پارٹ، دا بیسٹ پارٹ از کہ اٹس سیڈ. میں سوری آپ کو کاٹ رہا ہوں، یہ شاعر جو ہے اپنی مشوقہ کے لیے کہہ رہا ہے.
اپنی معشوقہ، یہ معشوقہ اپنے میل اچھا یعنی کہ لو اینڈ لور آپس میں آپس میں کہ میں ہر وقت، ان شارٹ وہ کہنا چاہ رہی میں ہر وقت ہی اس کا سوچوں گی، سوتے ہوئے بھی جاگتے ہوئے بھی، یعنی میں پاگل ہو چکی ہوں. مین میسج اس گانے کا یہ کہ میں آئی ایم لاسٹ. بٹ دس پارٹ اٹس سیڈ بٹ ٹرو، آئی گو ٹو ہیل اینڈ بیک اف آئی کوڈ گو دیئر ود یو. سبحان اللہ، یعنی کچھ بھی کرنے کو تیار ہے. میرے ذہن میں نا قرآن مجید کی آیت آ گئی جس میں اللہ کہتے ہیں وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، یعنی کہ اللہ کہتے ہیں کہ یعنی کہ اللہ نے بھی یہ ٹائم بتائے ہیں سارے. اور اس پہ علی بھائی قرآن کی آیت ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن گائیڈ کرتا ہے ایسے راستے پہ جو بالکل سیدھا ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، اور ساتھ ہی بلیورز کو خوشخبری بھی دیتا ہے جو لوگ نیک کام کرتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. تو دس از ویری کلیئر کہ قرآن کا راستہ کیا ہے اور میوزک کا راستہ کیا ہے. سو وی کین سے کہ قرآن آفرز سینٹی اینڈ میوزک آفرز انسینٹی. یعنی یہ صاف نظر آ رہا ہے، یہ انسین بات ہے نا. میں آپ کو دیکھیں اپنے دور کا ایک، آپ کی اجازت سے ایک گانا میں نے بلکہ یوتھ کو کوٹ بھی کیا اور بڑے ہنسے بھی. یہ گانا ہے جی کہ چلتے چلتے یوں ہی رک جاتا ہوں میں، بیٹھے بیٹھے کہیں کھو جاتا ہوں میں، کہتے کہتے ہی چپ ہو جاتا ہوں. مینٹل ہاسپٹل جانا چاہیے آپ کو. یہ تو اسکیزوفرینیا ہے بھائی. یہ پھر آپ کہتے ہیں کیا یہی پیار ہے، کیا یہی، آگے سے جواب ملتا ہے ہاں یہی پیار. آپ مجھے بتائیں یہ پیار، ہماری شادیاں ہوئی ہیں، کیا یہ ہوتا ہے بالکل پیار نہیں. یہ کون سا پیار؟ یہ تو پاگل پن کا آپ شکار ہیں، یا آپ کو ڈائریا ہوا ہے سیدھی سی بات. تو بہرحال یہ انسین تھنگ، یو نو، انسینٹی. میسج یہ ہے کہ انسینٹی. اچھا یہاں پہ نا میں ایک مزے کا اپنا پرسنل واقعہ بتاتا ہوں. شیخ بلال فلپس کا نا میں نے ایک کورس کیا فقہ آف میرج، تو اس میں اسکالرز نے، اچھا یہ ہنسی کی بات ہے، میں کوئی آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ اس چیز کا جواز ہے، اسکالرز نے نا اجازت دی ہے کہ آپ شادی کی رات اپنی اہلیہ کو کچھ اشعار گنگنا سکتے ہیں. آپ یقین کریں کوئی اشعار ایسے تھے ہی نہیں جو یعنی کہ وہ یا تو ایگزیجریشن تھی یا دیور، آئی مین یعنی کہ وہ پھر جھوٹ ہوتا ہے نا. کون تارے توڑ کے لاتا ہے؟ کوئی بھی تارے توڑ کے نہیں لاتا. یہاں پہ ویسے یہ پوائنٹ امپورٹنٹ ہے کہ یہ بات درست ہے کہ اپنی آپ وائف کے لیے گنگنا سکتے ہیں. اگر اسکالرز نے، کچھ اسکالرز نے یہ جواز دیا ہے کہ آپ، یعنی کہ میں نے آپ کو کورس کا ریفرنس دیا، شیخ بلال فلپس کا باقاعدہ ایک ڈپلوما کورس ہے فقہ آف میرج، اس میں انہوں نے یہ جواز دیا کہ آپ ویڈنگ نائٹ پہ کچھ گنگنا سکتا ہے ہسبینڈ اپنی وائف کے لیے. لیکن اگین میوزک نہیں ہے، لیکن اگین ٹیکنگ کیئر کہ اس میں وہ ساری کوئی شرک کی بات یا کوئی اس طرح کی غلط بات نہ ہو. اچھا اگلا پوائنٹ ہے بینیفٹس آف قرآن ورسز بینیفٹس آف میوزک. یہاں پہ میں قرآن کے نیمز آپ لوگوں کے ساتھ مینشن کرتا ہوں، آپ کو بھی کچھ یاد آئیں تو بتائیے گا. دیکھیں قرآن از کالڈ نور، سورہ نساء ورس 172. قرآن از کالڈ ہدا، قرآن از کالڈ رحمہ، قرآن از کالڈ شفا، قرآن از کالڈ ذکر، قرآن از کالڈ کریم. یعنی اینی ون ہو ول ریسائٹ اٹ ول بیکم کریم ایز ویل. کریم یعنی ویری نوبل، ڈگنیفائڈ، جو آپ نے کہا تھا نا باوقار. یس. قرآن از کالڈ حکمہ، قرآن از کالڈ مبارک، قرآن از کالڈ حبل، رسی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رسی. قرآن از کالڈ احسن الحدیث. جسٹ کیپ دیز نیمز ان مائنڈ اور آپ سوچیں کہ اس کے بینیفٹس. قرآن مجید خود اپنا انٹروڈکشن کراتا ہے سورہ فرقان کے اندر، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. فرقان کہتے ہیں دا کرائٹیریا جو کہ حق کو اور باطل کو سیپریٹ کر دیتا ہے. یعنی کہ اب آپ خود دیکھیں کہ قرآن جو ہے وہ فرقان ہے، حق باطل کو سیپریٹ کر دیتا ہے. کیا واقعی آپ ان بائسڈ ہو کے دیکھیں، کیا میوزک بھی فالسہڈ کو اور ٹروتھ کو سیپریٹ کرتا ہے؟ الٹا کنفیوز کرتا ہے. ابھی جو علی بھائی لیرکس بتا رہے تھے، اس طرح کے بے شمار اور گانے انسان اور کنفیوز ہو جاتا ہے، یار یہ کیا ہو کیا رہا ہے. آپ نے علیم کبھی کوئی مطلب ایسا ریئل لائف ہاؤس دیکھا ہے، گھر جہاں قرآن بہت پڑھا جا رہا ہے اینڈ یو انٹرڈ دیئر اینڈ یو فیلٹ انسٹنٹ انرجی، انسٹنٹ سکون، ایک سکینت؟ کبھی آپ نے ایسا؟ علی بھائی جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے نا، میں کچھ ایک دو لوگوں کو جانتا ہوں، ان کے گھر میں بہت زیادہ قرآن پڑھا جاتا ہے. ایون ماشاء اللہ چھوٹے بچے ہیں وہ لوگ، ان کے چھوٹے بچے ہیں، وہاں پہ انہوں نے قرآن پلے کیا ہوتا ہے تاکہ یہ لوگ بھی فیملیرائز ہو جائیں کہ ایک لینگویج سے بھی اور اللہ کے ورڈ سے بھی. ان لوگوں کا مزاج ہی ڈفرینٹ ہوتا ہے. اس گھر میں جو رہنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو قرآن سمجھ ضرور آنا چاہیے. وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتا ہے. وہ بہت ہی ڈفرینٹ طرح کے لوگ ہوتے ہیں کیونکہ قرآن کا اثر ہے ڈیفینیٹلی. اور اس کے برعکس جہاں میوزک ہوتا ہے تو وہ تو سبحان اللہ، ان لوگوں کو اپنی خبر نہیں ہوتی تو وہ باقی کیا کریں گے. دیکھیں یہاں پہ مجھے آیت یاد آ گئی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، کہ وی ہیو ناٹ سینٹ دا قرآن ٹو پٹ یو ان ڈیفیکلٹی. اب آپ کمپیئر کریں ود میوزک.
میوزک پٹس یو ان اے لاٹ آف ڈیفیکلٹی. lot of problems. نہ سلیپ آپ کو صحیح نہیں آتی اگر آپ گانے سن کے. میرا اپنا ایکسپیرینس ہے, مجھے نیند میں بار بار وہ لیرکس یاد آتے تھے, وہ گانا چلنا شروع. نماز آپ نہیں صحیح سے پڑھ سکتے, ذکر اللہ سے آپ دور ہو جاتے ہیں, آپ کو کوئی محبوب یاد آ جاتا ہے, اس کو ایمپلیفائی, آپ کے پاگل پن کو مزید ایمپلیفائی کرتا ہے. اٹس اے کیٹلسٹ ٹو انسینٹی. تو اٹ از ایکچولی پٹنگ یو ان ڈیفیکلٹی اینڈ قرآن از ایکچولی ریلیونگ یو فرام ڈیفیکلٹی. سبحان اللہ. اچھا نیکسٹ پوائنٹ کوئکلی ہم ڈسکس کر لیں. قرآن ٹاکس اباؤٹ ریالٹی, میوزک ٹاکس اباؤٹ ایلوژن. اس پہ میں بس آپ کو ایک گانے کے لیرکس جو ہے نا وہ یہاں پہ کوٹ کرتا ہوں. آئی بلیو آئی کین فلائی, آئی بلیو آئی کین ٹچ دا اسکائی. اب سننے میں تو بہت اچھا ہے اور اس کی کئی انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہیں, بٹ ریئلسٹکلی اسپیکنگ کہ یا تو یہ لیرکس لکھنے والا لائر ہے یا یہ جن ہے, کیونکہ اسکائی کو جو ہے وہ جن ہی ٹچ کر سکتے ہیں. اور اس طرح کے بے شمار لیرکس ہیں جو وہ اللہ نے کہا نا سورہ شعراء میں ہے غالباً کہ یہ وہ کہتے ہیں جو یہ خود کرتے نہیں ہیں اور شیطان کی پیروی کرتے ہیں شعراء. اور اس سے آپ کی پرسنالٹی بہت ڈسٹارٹ ہوتی ہے. آئی بلیو یعنی آپ کو جھوٹ بولنے کی عادت ہو جاتی ہے. ریئلی مطلب آپ دیکھیں نا شعراء کی پرسنالٹیز, میں نے بھی بہت سے شعراء دیکھے ہیں, یعنی وہ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں, اسٹریٹ بات کرتے ہی نہیں ہیں, ان کی عادت ہی نہیں رہتی اسٹریٹ بات جو ہے نا وہ کرنے. آپ نے یہ بات کی ہے نا تو مجھے یاد آیا مکی صورت الحاقہ. اللہ کہتے ہیں دا ریالٹی مل حاقہ در وما ادراک مل حاقہ. تو میں کیا ادراک ہے کہ الحاقہ کیا ہے؟ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ. قیامت کو اللہ نے, یعنی کہ آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی پھر انٹروڈکشن دیا ریالٹی کا جو کہ اصل میں آخرت ہے. امیزنگ یار, یہ سورہ حقہ پڑھنی چاہیے ہماری آڈینس کو. پھر یہ لیرکس دیکھیں, تیرے نام سے جی لوں, تیرے نام سے مر جاؤں, تیری جان کے صدقے کچھ ایسا کر دوں. اللہ کہتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای للہ رب العالمین ومماتی للہ رب العالمین. یہاں پہ یہ کس طرح کی ایلوژن کریٹ کی جا رہی کہ سب کچھ تو ہی ہے, پھر یہ ہم تیرے بنا اب رہ نہیں سکتے, تیرے بنا کیا وجود میرا. از اٹ ٹرو؟ میں نے لوگ دیکھے ہیں ان کے ہارٹ بریک ہوتے ہیں, شادی ہو جاتی, سب کچھ دن لگتے ہیں, بوائز تو خاص طور پہ کچھ دن لگتے ہیں, ہاں کسی اور کے ساتھ چل رہتے ہیں. اور اللہ سورہ معارج میں کہہ رہا ہے کہ اس دن ایک بندہ اپنی معشوقہ کو سیکریفائس کرنے کے لیے تیار ہوگا کہ اللہ اس کو جہنم میں معشوقہ چھوڑیں, یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و امی, ابو سے بھائی سے الگ الگ بھاگیں گے, یہاں تک کہ جو دودھ پلانے والی ماں ہے وہ اپنا بچہ ضائع کر دے گی. ایگزیکٹلی حاملہ اپنا بچہ ضائع کر دے گی. اگلا پوائنٹ ہے جی, قرآن آفرز ہوپ, میوزک آفرز ہوپ لیسنس. ٹو بی آنیسٹ وین یو آر لسننگ ٹو میوزک یو آر اسٹک. آپ ایک لوپ میں رہیں گے ساری عمر, لوپ. آپ کو بار بار وہ بریک اپ یاد آئے گا, آپ کو بار بار وہ تکلیف یاد آئے گی, شاید آپ موو آن کبھی کر ہی نہ سکیں. قرآن آپ کو سبحان اللہ جیسے موو آن کرائے گا. ہم نے اپنی لائف میں دیکھا کتنے ینگسٹرز نے ہمیں اسٹوری سنائی ہے, سبحان اللہ. اس پہ تھوڑا سا اگر آپ لوگ کمنٹ جلدی سے کر دیں ہوپ اینڈ ہوپ لیسنس کے اوپر. علی بھائی, قرآن میں جو ہوپ کی سب سے بڑی آیت ہے نا وہ ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. میں چاہتا ہوں کہ اس کو ہم نا پاز کر کے سمجھیں. قل یا عبادی, اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ میرے بندوں سے کہہ دیں. کن بندوں سے کہہ دیں؟ اسرفوا علی انفسہم, جنہوں نے اپنے پہ ظلم کیے ہیں, بے شمار گناہ کیے ہیں. آپ نیم دا سن جو آپ نے کیے ہیں وہ لکھ لیں, حدیں پار کر دیں. اللہ تعالیٰ ابھی بھی آپ کو ڈسون نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ سیئنگ میرے ان بندوں سے کہہ دیں جنہوں نے بے شمار گناہ کیے ہیں, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے. کرنا آپ نے کام کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا. انہ هو الغفور الرحیم, وہ بے شک معاف کرنے والا اور بہت زیادہ مہربان ہے. وانیبوا الی ربکم, تم نے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے, اور اللہ حکم دے رہا ہے لوٹو اپنے رب کی طرف, ٹھیک ہے. وہ اسلموا له, اور اللہ تعالیٰ پہ ایمان لاؤ, اللہ تعالیٰ کی بات مانو. من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون. اگین قرآن از ٹیکنگ یو ٹو دی ریالٹی. اس سے پہلے کہ تمہاری موت آ جائے یا تم پہ عذاب آ جائے اور تمہارا کوئی پلیس آف ریٹرن نہ ہو, اور اس وقت تمہیں بچایا نہیں جائے, کوئی ہیلپ نہیں کرے گا. یہ بہت پیاری آیت ہے. میرے ذہن میں ایک چھوٹا سا آیت کا حصہ آیا, الیس اللہ بکاف عبدہ, کیا اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندے کے لیے بس؟ یعنی کہ یہ ٹیکنیکلی ایک ریٹوریکل کویسچن ہے, اللہ نے جواب نہیں دیا. یعنی کہ وہ سارا ہوپ لیسنس جو گانوں سے آتی ہے وہ ایک جگہ, اور ایک اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ کیا اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندے کے لیے. یہ آیت سنیں, یعنی ڈائریکٹ اللہ ریالٹی چیک ہیومن بینگ کو دے رہا ہے. میں صرف انگلش پڑھ دیتا ہوں. اینڈ وین افلکشن ٹچز مین, جب انسان کو چھو لیتا ہے ضر, ہی کالز اپون اس, وہ ہمیں بلاتا ہے, ویدر لائنگ آن ہز سائڈ اور سٹنگ اور اسٹینڈنگ, یہ اس کی بے بسی ہے.
But when we remove from him his affliction, he continues in disobedience as if he had never called upon us to remove an affliction that touched him. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی, یہ میں تو سمجھتا اس میں محبت ہے. یعنی اللہ ریئلائز کروا رہا ہے کہ تم لوگ دیکھو, وفا تو دیکھو نا, تم کلیم تو کرتے ہو ہم وفادار, لیکن تمہاری وفا صرف اتنی ہے کہ تکلیف میں تو تم ہمیں پکارتے ہو, مطلب ہی تمہاری جو ہے وفا ہے. سو قرآن gives you lot of hope, it makes you strong. اللہ نے عنکبوت کی مثال دی کہ طاغوت کا جو سہارا لیتا ہے, اور یہ میوزک طاغوت ہے میرے نزدیک, یہ سارے لیرک, وہ ویک ہے, ویک سہارا ہے, ٹوٹ جائے گا, وہ اسپائڈر کے ویب کی طرح جو ہے نا وہ ویک ہے, جبکہ اللہ کا جو سہارا ہے نا وہ انتہائی مضبوط ہے. سو اٹ میکس یور پرسنالٹی اسٹرانگ. کوئکلی میں بتا رہا ہوں, پھر آپ اینڈ ورڈس کچھ کہہ دیں. جی جلیل, اس حوالے سے ایک اور چیز ایڈ کرتا ہوں. ویسے تو قرآن میں بہت سی آیات ہیں ہوپ کی, لیکن آپ دیکھیں ہمیں بڑے سوال آتے ہیں کہ جی میرا فلاں مسئلہ ہے, میری دعا قبول نہیں ہو رہی. آپ کے کمنٹس بھرے ہوتے ہیں سیکشن میں کہ جی میرا یہ مسئلہ ہے, دعا نہیں قبول ہو رہی. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کون ہے جو کہ ایک بے قرار انسان کی پکار سنتا ہے اور اس سے جو اس کی برائی ہے, جو بھی پرابلم ہے, اس کو دور کرتا ہے.